أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے سمندر کو، پس ہم نے تمہیں نجات دی اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 49 میں بنی اسرائیل پر میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو سورہ بقرہ کے شروع کا حصہ ہے یہود کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام ہے۔ یہود پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، مختلف اوقات میں ان کے بڑوں کو جو مختلف نعمتیں ملی، تو ان نعمتوں کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودی بڑی تعداد میں تھے مدینہ میں، اور ان کے مرکزی پیغمبر حضرت موسیٰ اور مرکزی کتاب تورات تھی، اسی کو بنیاد بناتے تھے، تو اس وہاں سے اللہ نے سلسلہ چلایا۔ تو سب سے پہلے تو اس بار پہلا انعام کیا ذکر کیا آیت نمبر 49 میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، تمہاری نسل کشی کر رہے تھے، تمہارے بچوں کو قتل کرتے تھے، بچیوں کو زندہ رکھتے تھے، اللہ نے اس عذاب سے تمہیں بچایا۔ اب دوسرے انعام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو نبوت ملنے کے بعد اب ان کے دو مقصد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دو باتیں دیے، ایک تو یہ ہے کہ فرعون کا رب کو خدا کا پیغام سناؤ، ان کو جا کے بتاؤ سمجھاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، حد سے نکل چکا ہے، ان کو جا کے اللہ کا پیغام دے۔ اور دوسری بات یہ ہے یہ جو سال ہا سال سے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے ان کو آزادی دلاؤ، ان کو آزاد کرو، یہ دو مین مقصد تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی سال تک محنت کرتے رہے، لگے رہے، کئی سال لگے رہے، پھر ان کو سمجھاتے رہے۔ قرآن میں تو یہاں اشارہ دیا نا، یہ کئی سال کی محنت ہے، اور اس میں بہت سارے واقعات ہیں قرآن کریم نے جگہ جگہ ذکر کیے۔ سورہ اعراف میں بڑی تفصیل ہے، کیا کیا کس طریقے سے فرعون کے پاس گئے، ان سے بات کی، پھر مختلف اوقات میں فرعون کے اوپر کیا کیا عذاب آئے، کیا کیا مسائل آئے، یہ گفتگو چلتی رہی۔ پھر بالآخر جب پتہ لگ گیا کہ اب یہ نہیں مانے گا، ظلم اور بڑھتا گیا، بالکل وہ انتقام پر آ گیا، سمجھ لیا اس نے کہ جس بندے نے آنا تھا وہ تو آ گئی، میرے مقابلے میں کھڑا بھی ہو گیا، میرے گھر میں پلا۔ اب اس نے مختلف طریقوں سے بنی اسرائیل کو اور تنگ کرنا شروع کیا۔ آگے قرآن میں مزید سورہ یونس میں تفسیر ہے کہ ایک وقت وہ بھی قریب پہنچا کہ اب بنی اسرائیل کو حکم ملا کہ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، اب نمازیں بھی مسجدوں کے اندر، باہر نکلنا، بہت حالات سخت ہو گئے، کشیدہ حالات۔ پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے نکلے۔ کہاں جاؤ؟ اصل زمین تھی بنی اسرائیل کی ارض مقدسہ، فلسطین، شام، یہ جو ارض مقدسہ میں 5 ملکات ہیں، سیریا ہے، لبنان ہے، فلسطین ہے، ترکی کا علاقہ ایشیائی کوچک ہے، اردن ہے۔ یہ علاقے قرآن کی اصطلاح میں اس کو ارض مقدسہ کہتے ہیں، مقدس سرزمین، پاکیزہ سرزمین، جس کو قرآن جغرافی میں جیسے ہمارے ہاں جب ہند بولا جاتا ہے نا تو یہ انڈیا نہیں ہے، یہ تو سیاسی تقسیم ہو گئی نا، نقشے تبدیل ہو گئے۔ حدیث کی اصطلاح میں ہند سے مراد یہ پورا بر صغیر کے 7 ملک ہیں، یہ سب ہند میں آتے ہیں، بر صغیر والے۔ اسی طریقے سے یہ ارض مقدسہ یہ کہلاتے ہیں۔ تو اصل سرزمین ان کی یہ تھی، یہ آئے تھے مصر میں، آباد ہو گئے تھے حضرت یوسف کے دور میں، پھر اس سے بڑھتے چلے گئے۔ اب ان کو حکم ملا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کو لے کے نکلو یہاں سے۔ اب مسئلہ ہی بہت خطرناک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروگرام بنا، رات و رات بنی اسرائیل نکلے، لاکھوں کی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں۔ اطلاع تو ہو گئی، گھر والے گھر خالی ہے، لوگ نکل گئے، پوری آبادیاں خالی ہو گئی۔
فرعون کو پتہ لگا، پھر اطلاع مل گئی۔ اب ظاہر بات ہے اطلاع ملتے ملتے نچلی سطح سے جب اوپر پیغام جاتا ہے نا، جیسے کوئی مسئلہ ہو کسی شہر میں، کسی علاقے میں، حکمرانوں تک اوپر بات جو پہنچتی ہے، اداروں تک بات پہنچتی ہے، تو ان کو سسٹم لانے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ بھائی یہ نکلے تو فوراً پیچھے وہ نکلے۔ اب یہ نکل گئے تھوڑا تھوڑا کر کے الگ الگ گروہوں کی شکل میں۔ بھائی حکم یہ ملا کہ ارض مقدسہ کی طرف نکل رہے ہیں۔ اب ادھر جب ان کو حکم ملا، انہوں نے پورا فرعون نے لوگوں کو جمع کیا، کرتے کرتے ٹائم لگے، ان کے تعاقب میں نکلے۔ جب نکلے تو یہ جب نکل کے گئے تو وہاں آگے بحیرہ قلزم ہے، اس کے اوپر یہ پہنچ چکے تھے۔ وہاں جب پہنچے تو پیچھے فرعون کی فوج آ گئی۔ وہ 6 لاکھ کی تعداد میں تھے، یہ 12 لاکھ کی تعداد میں تھے فرعون۔ جب انہوں نے بنی اسرائیل نے دیکھا کہ لگے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ بڑا عجیب نقطہ قرآن نے بیان کیا، لیکن چونکہ آپ کو الفاظ سے مناسبت نہیں ہے، کبھی کسی موقع کو اس کا ذکر کریں گے۔ ایک ہجرت کا موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک یہ موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب حضرت ابوبکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بیٹھے ہوئے تھے نا، اور مشرکین مکہ غار کے دانے پہ پہنچ کے باہر کھڑے ہو کے باتیں کر رہے، اگر جھک جاتے نا تو غار یوں تھا جیسے کہ یہ نیچے غار ہے ڈیکس کے اندر، میں اوپر کھڑا ہوں، نیچے کی جگہ تو نظر نہیں آئے گی جب تک میں نیچے جھک کے یوں نہیں دیکھوں گا نیچے سے۔ تو وہ کھڑے ہیں سامنے، گھونسلہ بن گیا، ایک ہی دن کے اندر گھونسلہ بھی بن گیا، اور اس کے اوپر بکری نے جالے بھی بنا دیے۔ تو کہنے لگی اس میں کہ اچانک پیر کے قدموں کے نشانات پہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ پیر کے نشانات کے ماہرین نے جب دیکھا بھائی ادھر تک کوئی بندہ آیا ہے، یہاں غار کے منہ پہ ہے، تو آپس میں یہاں کھڑے ہو کے لے کے ہو سکتے، ایک ہی دن میں گھونسلہ بھی بن گیا ہے اور یہاں بکری کا جالا بھی لگ گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو اگر تھوڑا سا نیچے جھک کے دیکھ لینا، میں دیکھ لیں۔ فرمایا ابوبکر لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابوبکر دونوں ایک، سوچ دیکھو کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، آپس میں سوچ۔ وہاں بنی اسرائیل کی ایک عجیب ذہنی غلامی میں اتنے پست ہو گئے تھے کہ یقین ختم ہو چکا تھا، بس پتہ نہیں کیسے موسیٰ علیہ السلام کی ہمت اور ان کی بہادری کے اس قوم کو لے کے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی مثال مشہور ہے، جب ہمارے ہاں مثال دی جاتی ہے نا ذہنی غلامی میں، پستی میں، بنی اسرائیل کی مثال دی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں انگریزوں نے ہمارا ذہن دیکھو کیسے تبدیل کیا، سوچ کیسے بدل لی، اعتماد کی فضا نہیں ہے، علماء کا عوام پر، عوام کا علماء پر ایک اعتماد ہوتا ہے نا، صرف عبادت کی حد تک ہے، بس ایک اعتماد کی فضا ماحول میں ہو آپس میں، وہ چیز انگریزوں نے بالکل ختم کر دی۔ تو اسی طرح لیکن وہاں فرعون، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعون پہنچا لشکر کہا کہ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، فرمایا پریشان غم نہ کرو، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، میری برکت سے تمہاری بھی نجات ہو جائے گی۔ اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمارے ساتھ ہے، دونوں کے ساتھ ہے۔ یہ بڑا فرق ہے ان چیزوں میں، لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہے، اعتماد کی فضا اللہ کی کتنی بڑی دین ہے۔ اب بہرحال وہاں جب پہنچے تو اللہ حکم ملا کہ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنا عصا سمندر پہ مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، 12 راستے نکل گئے، 12 قبیلے تھے نا، 12 راستے نکلے، اور حکم ملا کہ بھائی کود پڑو، نکلو ان راستوں پہ نکلو۔ یہ نکلنا شروع ہو گئے، یہ لوگ پیچھے سے پہنچ گئے۔ اب جب نکل کے پار ہو گئے تو یہ یہاں پہنچ گئے تو کھڑے رہے، کھڑے ہونے کے بعد فرعون نے کہا تم بھی کودو، نکلو اس راستوں پہ۔ جیسے راستوں پہ نکل نیچے اترے، راستوں پہ نکلنا شروع ہو گئے چلنا، بیچ میں پہنچے، اللہ نے حکم دیا سمندر کو ملنے کے، وہ راستے ختم ہو گئے۔ پوری فوج سمیت کابینہ کے مین لوگ ساتھ تھے، پوری حکومت ایک ساتھ چلی جائے، پوری حکومت ختم، جیسے ہمارے جمہوری نظام میں حکومت ختم تو ہو سکتی ہے، بھائی حکومت چلی گئی، وزیر اعظم چلا گیا تو پورا کابینہ ختم ہو گئی، یہ تو ایک الگ چیز ہے نا۔ پوری فوج ملک کی
اور ملک کا پورا کابینہ سب غرق ہو جائے، ایک ساتھ تباہ ہو جائے، بالکل صفایا ہو جائے، یہ بڑا پورا 12 لاکھ کی تعداد میں کتنے بچے یہ تو اللہ بہتر، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 12 لاکھ کی تعداد تھی، سب سمندر میں چلے گئے، ختم ہو گئے۔ اس نعمت کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، ایک نعمت۔ دوسری نعمت ہو گئی، پہلی نعمت کیا تھی کہ فرعون کے مظالم سے نجات۔ دوسرا انعام وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے پھاڑا سمندر کو تمہارے لیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کیا فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، سامنے سے دیکھ رہے، ایک ایک کر کے اندر جا رہے، فرعون اندر چلا گیا، یہاں تک پانی آ گیا، کہنے لگے آمنتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ایمان لایا اس اللہ پر جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ایمان لائے۔ آل آواز آئی، آل اب، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو تم فساد کرتا تھا۔ اور پوری فوج سمیت اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک اور انعام ہے بنی اسرائیل پر، دوسرا انعام ہے اس کا ذکر ہوا ہے۔